السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے قنوت نازلہ کے متعلق معلومات اور اس کی حقیقت، قنوت نازلہ میں کی جانے والی دعائیں اور اذکار، ان کا خلاصہ۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیو ملتی رہیں۔ جی ہاں، اللہ کے حضور خشوع و خضوع کو قنوت کہا جاتا ہے، اور نازلہ کا معنی مصیبت میں گرفتار ہونا ہے۔ لہٰذا زمانے کے حوادثات میں پھنسے وقت نماز میں عجز و انکساری کے ساتھ مصائب سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا قنوت نازلہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں مصائب و آلام کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلاً دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں پر کفار و مشرکین یا یہود و نصار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں، دن رات ان کو پریشانیوں میں مبتلا کیے ہو، اور کمزور مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائے ہوئے ہوں، یا کسی علاقے میں قحط سالی بدحالی کے ایام ہوں، یا وباؤں، زلزلوں اور طوفانوں کی زد میں کوئی علاقہ آ چکا ہو، تو ان حالات میں قنوت نازلہ کیا جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، فقہاء، محدثین اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قنوت کرتے جب کسی قوم کے حق میں دعا کرنی ہو یا کسی قوم کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت، پریشانی اور رنج غم کے پیش نظر کبھی پانچوں نمازوں میں قنوت کی اور کبھی بعض نمازوں میں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں 1 ماہ تک قنوت کیا۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ایک نماز میں، کبھی 2 میں، 3 میں اور کبھی اکٹھی 5 نمازوں میں قنوت کرتے تھے۔ قنوت نازلہ میں کیے جانے والی دعائیں مخصوص متعین نہیں ہیں، لہٰذا ہر اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے جس سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہو۔ قنوت نازلہ میں کی جانے والی دعائیں کچھ آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔